إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ کس کو دے سکتے. پورا 8 چیزیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ، اس کی تشریح کریں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیادی باتیں 5 ہیں. پہلی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یہ ایک. دوسرا، 5 وقت کی نماز پڑھنا. تیسرا، زکوٰۃ دینا سال میں 1 مرتبہ. رمضان کے روزے رکھنا. 5واں، حج کرنا، جس کو طاقت ہو، حیثیت ہو. یہ باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی. عام طور پر رمضان کے مہینے میں لوگوں کے اندر زکوٰۃ دینے کا جذبہ رہتا ہے. رمضان کو بھی زکوٰۃ کو بھی کیا بھی تعلق نہیں ہے. زکوٰۃ کب دیتے؟ ایک مسلمان آزاد، اس کے پاس مال ہے اور 1 سال گزر گیا، وہ مال ویسا ہی ہے تھوڑا بڑا، تو اس میں زکوٰۃ دینا. اب کوئی آدمی لڑکی سے لے لیں، کسی لڑکی کی شادی ہوئی رجب میں، رجب کی 10 تاریخ کو شادی ہوئی، اس کے پاس سونا جمع ہو گیا. کتنا سونا جمع ہوا؟ 85 گرام 85 گرام سونا جمع ہو گیا. وہ 20 کیرٹ کا رہے، 18 کیرٹ کا رہے، 22 کیرٹ کا رہے، ہے سونا اس کے پاس. وہ تاریخ لکھ لے گی: 10 رجب کو میں مالک ہو گئی، زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گئی، لینے کے نہیں دینے کے لائق ہو گئی. اب 1 سال کے بعد 9 رجب کو آئندہ سال حساب کرے گی کتنا زکوٰۃ دینا ہے. اچھا 100 گرام ہے کیا میرے پاس؟ 2.5 گرام زکوٰۃ دینا ہے. وہ زیور پہننے کا ہو، بغیر ایسے ہی رکھا ہو، بیٹی کے شادی کو واسطے بنا کے رکھا ہو، حج کو جانے کے لیے رکھا ہو کہ صاحب یہ بیچ کر حج کو جائیں گے، گھر بنانے کے واسطے رکھا ہو، کوئی بات نہیں، سب میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینا پڑے گا نا. تو وہ عورت کیا کرتی؟ رمضان میں زکوٰۃ دیتی. رجب کے 20 دن گئے، شعبان کا پورا گیا، 50 دن کے بعد زکوٰۃ دیتی. جائز نہیں نا.
تم کو تو 10 رجب کو دینا، 9 رجب کو دینا تھا، چاند کا مہینہ سال پورا ہوتے ہی تم کو دینا تھا، دیے نہیں تو غلطی ہے۔ البتہ کوئی مرد کوئی عورت شوال کے مہینے میں شادی ہوئی، لڑکیوں کی ہوتی نا شادی شوال میں بہت، اب اس کو سونے کا زیور ملا جی 100 گرام، شوال کی 20 تاریخ کو شادی ہوئی اس کی، اب وہ کب دینا؟ آئندہ سال شوال کی 19 تاریخ کو دینا۔ اب وہ مرد یا عورت جن کے پاس مال ہے یہ سوچتے ہیں بھائی رمضان میں دیے تو زیادہ ثواب ہے نا، ایڈوانس میں دے دیں گے، شوال میں زکوٰۃ دینا ہے رمضان میں دے دیں گے، ثواب زیادہ ملے گا۔ ہاں یہ جائز ہے، پہلے وقت سے پہلے زکوٰۃ نکال دینا جائز ہے۔ اس کی دوسری صورت بھی ہوتی ہے، سال بھر رشتہ دار بھی آتے رہتے ہیں، کچھ غریب مسکین بھی آتے رہتے ہیں، زکوٰۃ ان کو دینا ہے، دیتے رہتے، لکھتے رہتے، آج فلاں کو میں 2,000 روپیہ زیادہ زکوٰۃ میں، فلاں کو 4,000 دیا، فلاں کو 500 دیا۔ اب انہوں شوال کا مہینہ آتا نا تب دیکھتے ہیں میں کتنا دے دیا ہوں، ہاں پرواہ نہیں الحمدللہ، جتنا دینا اتنا دے دیا ہوں۔ اس طرح تھوڑا 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 کر کے بھی ایڈوانس میں دے سکتے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکال کے آپ رکھ لیے، آپ کے ماموں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، غریب ہیں، آ کر بولتے زکوٰۃ دے با، بہت پریشانی ہے کھانے پینے کی، ایسا یہ جو زکوٰۃ نکال کے اپنے پاس رکھے نا وہ دیتے، لیکن یہ زکوٰۃ جو نکال کر رکھے 1,00,000 روپیہ مثلا چوری ہو گیا، آپ ذمہ دار، دے سکتے لیکن چوری ہو گیا وہ مال تو آپ ذمہ دار، ذمہ داروں کو دے دینا چاہیے نا، محتاجوں کو۔ آپ نکال کے رکھے تھوڑا تھوڑا دیں گے جو آتے، جائز ہے، مگر جل گیا گھر، پورا جل گیا، نقصان ہو گیا، چور چورا کے لے گیا تو آپ ذمہ دار ہوں گے، دوبارہ اتنی زکوٰۃ دینا پڑے گا آپ کو۔ اتنی چیزوں میں زکوٰۃ کا مسئلہ ایسا ہے۔ رمضان میں چونکہ زیادہ یہی مسائل آتے رہتے ہیں، اس لیے ہر مسجد میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلا جمعہ رمضان کے فضائل اور مسائل اور عبادتیں، دوسرے میں زکوٰۃ، تیسرے جمعے میں شب قدر کی فضیلت، چوتھے اور آخری خطبے میں عید کے احکام یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہر مسجد میں بیان کرتے ہیں اس کے مسائل، تو زکوٰۃ دینا ہے۔ اب ایک آدمی زکوٰۃ ہے میں نہیں دیتا، وہ کافر ہے، کہتا نہیں جی، دل آتا نہیں جی دینے، تھوڑا دیتا ہوں تو اچھا 2.5% دینا، کیا 1% دیتا ہوں جی، بخیلی، اسے کافر نہیں کر سکتے لیکن بہت سخت تو گنہگار ہوگا۔ جن پر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے رسول نے ان کے تعلق سے کہا کہ ان کا جو سونا ہے یا چاندی ہے اس کی شیٹ بنائی جائے گی، آگ کی جی، آگ کی شیٹ، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت، اس کو اس میں لٹایا جائے گا، ویسے عذاب کتنے سال رہے گا اس کا؟ 50,000 سال، اللہ اکبر، جلتا رہے گا جی، جلتا رہے گا، 50,000 سال کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے لیے کہا اسی طرح کوئی آدمی بکری پالا ہے، اونٹ پالا ہے، گائے پالا ہے، بیپار کے واسطے، دودھ کے واسطے نہیں، سواری کے واسطے نہیں رکھا، وہ شخص کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ نہیں دیتا جی، 40 بکری رہے تو ایک بکری دینا، 120 تک بھی اتنا ہی ہے،
120 ہو گئے، 121 ہو گئے، 2 بکری دینا. ابھی آدمی نہیں دیتا جی. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہیں سے اس شیٹ کے اندر اس کو لٹایا جائے گا. موٹی موٹی اونٹنیاں اونٹ آئیں گے، بکریاں بڑی بڑی آئیں گی، گائے بیل بڑے بڑے آئیں گے. اس کو کھدلتے 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 ادھر گئے ادھر آئے، ادھر گئے ادھر آئے. کتنے دن جی؟ 50,000 سال. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا جنت یا جہنم کا. یہ انکار کیا نا وہ نہیں، بخیلی کیا نا اس کی یہ سزا. اللہ کے رسول نے ہم کو ایسے خبر دی ہے. تو زکوٰۃ دینا چاہیے. ہر مسلمان جو کہ آزاد ہو اس کے مال میں زکوٰۃ ہے. مالک نصاب ہے. مالک نصاب بولے تو کیا؟ ایک لمٹ ہے، وہ لمٹ کو آگے تو ایلیجیبل ہو گیا، دینے کا ایلیجیبل ہو گیا. وہ کتنے گرام ہے کا سونا اگر ہے 80 پر 5 گرام سونا ہے، 2.5% زکوٰۃ دینا. سمجھو کہ صاحب 80 پر 5 گرام ہے تو 2 گرام سے تھوڑا زیادہ. چاندی 590 پر 5 گرام ہے چاندی جی، زکوٰۃ دینا جی. کتنا دینا؟ 2.5% دینا. ایک آدمی کے پاس سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، اس کے پاس بینک میں بہت پیسے ہیں، گھر میں بھی بینک میں بھی پیسے بہت ہیں. وہ پیسہ دے کر حساب کرے گا اتنے پیسے میں 80 پر 5 گرام سونا لینا ہوتا کیا؟ غریبوں کا خیال کرے گا چاندی 590 پر 5 گرام چاندی لے سکتے نا. نکال کر اس میں سے سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، پیسے کی زکوٰۃ دے گا. کتنا دے گا؟ 2.5%. سونا چاندی کا جتنا ہے اتنا ہی زکوٰۃ دے گا. اس کو بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. زکوٰۃ میاں بیوی ہیں، کبھی شوہر محتاج ہے، بیوی کماتی پیسے ہیں، اس کے پاس زیور بھی ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی کیا؟ غریب کماتا نہیں کچھ نہیں، حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے دے سکتا. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں نہیں، صدقہ کر سکتی بیوی، زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اور کس کو زکوٰۃ نہیں دینا؟ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، کتنے اوپر گئے تو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوترا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. باقی سب کو زکوٰۃ دے سکتے. باقی کون کہیں؟ ماموں ہیں، چچا ہیں، خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، بہن ہے، بھائی ہے. مسلمان ہونا دینا. اس لیے کہ اللہ کے رسول جب حضرت معاذ بن جبل کو بھیجے، فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد فی فقرائہم. زکوٰۃ مالداروں سے لے کے اس بستی کے غریبوں کو دینا. اس سے معلوم ہوا ہماری زکوٰۃ اگر مدراس کی ہے تو مدراس میں تقسیم کرنا. دوسری بستیوں کو دے سکتے کیا؟ دور دور سے آتے نا عربی مدرسوں سے. کچھ لوگوں نے کہا بہتر ہے اپنی بستی میں دینا. اپنی بستی میں کوئی نہیں ہے تو علم کی حفاظت کے واسطے باہر بھی دے سکتے، لیکن تحقیق کر کے دینا. مدرسہ ہے کیا، مدرس ہیں کیا، پڑھانے والے ہیں کیا، بچے غریب بچے ہیں کیا، ہاں جی دے سکتے. اب کس کو دے سکتے؟ اور بھی یہ تو ان کو دے سکتے. کہا للفقراء، محتاجوں کو جی. اب محتاج کون ہے؟ کیا بھی نہیں، دوپہر کھائے تو رات کو کھانے نہیں، رات کو کھائے تو صبح کھانے نہیں. ہاں جی ان کو تلاش کر کے دینا جی.
مسلمان رہنا. والمساکین، مسکینوں کو دینا. فقراء تو معلوم ہوا کیا بھی نہیں ہے. مساکین کون ہے بس آتا نہیں. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں گھر کا کرایہ 20,000 ہے، دے نہیں سکتے. 15,000 دے سکتے، 5,000 نہیں دے سکتے. ان کو دے سکتے. تھوڑا ہے بس آتا نہیں، ان کو بھی دے سکتے. والغارمین، قرض لیے جی، اچھے کام کے واسطے قرض لیے، غلط کام کے واسطے نہیں. ڈوب گئے، نقصان ہو گیا، کیا کرنا جی؟ ان کو بھی دے سکتے، ان کا قرض پھیرنے کے واسطے. اب یہاں یہ ایک مسئلہ اور آتا جو بہت پوچھتے. میں ایک آدمی کو 10,000 روپے قرض دیا، 3 سال دیتا ہی نہیں. میری زکوٰۃ اس سال 10,000 دینا ہے. میں نیت کر لوں کیا؟ جو قرض ہے نا اس کے بدلے میں رکھ لوں کیا؟ نہیں جی، جائز نہیں. دیتے وقت تمہاری کیا نیت تھی؟ قرض دینے کی تھی، زکوٰۃ دینے کی تھی، تو اسی وقت آپ نیت کر لیتے. جاؤ زکوٰۃ ہے یہ، لا کر دیا تو لے کر دوسرے کو دے دیے. نہیں تو بولے تجھے ضرورت ہے تو رکھ لے، یہ جائز ہے. یہ کہ صاحب اس کی ہمیں نیت کر لیے وہ جائز نہیں. اب وہ قرض ہے، نہیں دیتا ہے، کیسا کیا کرنا؟ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ صاحب آپ کے دوست احباب سے پیسہ لے سکتے. بھئی تمہارے پاس زکوٰۃ ہے کیا؟ ہاں جی 1,000 روپیہ لاؤ جی. ان کے پاس یہ 10,000 روپے لے جا کر اس کو دے دیے. لے، ان کی زکوٰۃ نہیں ہو، ان کے دوستوں کی زکوٰۃ. اس کے بعد اب مجھے میرا قرض دے دے. یہ کر سکتے جی، ایسا جائز ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے، سوچتے کہ صاحب ہم مسلمان ہو گئے، حکومت سارے کنسیشن لے لے گی، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیا کریں؟ اب مسلمان زکوٰۃ کا پیسہ ان کو دے سکتے. نہیں جی، گورنمنٹ لے لی تو کیا ہوا؟ تمہارے بھائی لوگ ہیں، اتنے ہیں، ابھی مسلمان ہوا نہیں ہو، اسے دیے. ہاں جی مسلمان بھائی بہت اچھے ہوتے جی، کل مجھے ضرورت پڑی تو دیں گے وہ، ان کو دے سکتے. یا کوئی آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے جی، دے سکتے. مسلمان ہونا، وہ جو پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا اس کو دیے اسلام لانے کے واسطے. اب اس کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں جو مسلمان ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے اور اس کے علاوہ بھی کچھ اچھا دھندا کرنے کے لیے دیتے ہیں، جائز ہے. وفی الرقاب، اللہ کے رسول کے زمانے میں غلاموں کا دستور تھا. اب تو نہیں ہے دنیا میں، کتنے 100 سال سے غلاموں کا سسٹم ختم ہے. اب کیا کر سکتے؟ جو مسلمان بھائی جیل میں بند ہیں ان کو آزاد کرانے کے واسطے، شکل بدل گئی اس کی، کہا ان کو دے سکتے. اور اسی طرح ابن السبیل، مسافر، بستی میں بڑا مالدار ہے، اس زمانے میں چیک بینک وہ سب کیا بھی نہیں نا، سوچ کر آیا کہ ایک 10 دن مدراس میں رہیں گے، لیکن زیادہ دن ہو گئے، پورا پیسہ ختم ہو گیا. ان کے متعلق کہاں سے ان کو دے سکتے؟ انہوں گھر گئے تک انہیں کتنا خرچہ ہے بھی گھر جانے، 6 دن لگتے جی، ٹرین کا اتنا ہے، کھانے کا اتنا ہے، ٹھیک ہے یہ رکھ لو 2,000 روپیہ، اتنا ہی لے سکتا وہ، ہم بھی اتنا ہی اس کو دے سکتے ہیں. ان لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی مل کر کاروبار شروع کرتے، کسی بھی چیز کا کاروبار شروع کرے. اب ایک آدمی 1,000 روپیہ ڈالا، دوسرا آدمی بھی 1,000 روپیہ ڈالا.
ہزار میں زکوٰۃ نہیں ہے، مثال کے واسطے بولتا ہوں. اب ان کا بھی ہزار، ان کا بھی ہزار، جتنا نفع آیا سب کچھ کیا سال کے آخر میں کیلکولیٹ کر کے بھائی میرے یہاں زکوٰۃ میں دیتا ہوں. اس لیے کہ کمپنی میں جو لگا ہے اس کا علاوہ پیسہ رہے گا نا، ان کے پاس بھی رہے گا، ان کے پاس بھی رہے گا. وہ سب کیلکولیٹ کرنا. کیا کیلکولیٹ کرنا؟ میرا اتنا پیسہ ہے. بیوی کا حساب نہیں. بیوی کے زکوٰۃ بیوی دے گی. ایک عورت کے پاس 100 گرام سونا ہے تو عورت زکوٰۃ دینا، انہیں مالک ہے اس کی، آپ نہیں نا، اس لیے وہ زکوٰۃ دے گی. آپ اپنی اس میں نہیں جما سکتے میری بیوی کے پاس 100 گرام ہے اس کے اتنے لاکھ، نہیں نہیں نہیں. آپ کا جو پیسہ ہے بینک میں ہے یا کہیں بھی ہے سب تو اپنی اپنی زکوٰۃ دیں گے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے، ایک آدمی انویسٹ کرتا ہے 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ بیپار کے واسطے، اور دوسرا جو آدمی رہتا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے. اب یہ جتنا انویسٹ کیا ہے حساب کرے گا، میں اس کے اندر 15 لاکھ انویسٹ کریا، ابھی کتنا نفع ہے، پارٹنر کو سب دے دیا. سب کو دینے کے بعد دیکھا ہاں جی اللہ کے فضل سے نفع ہوا ہے، یہ 15 لاکھ روپے اور اس کے پاس جو پیسہ ہے وہ ملا کے زکوٰۃ دے گا. نقصان ہو گیا جی اللہ نہ کرے تو سلیم پیک پارٹنر کا کیا بھی نہیں، وہ کیا بھی برداشت نہیں کرے گا. تمہارا نقصان ہوا، زکوٰۃ سے کم ہو گیا، اب تمہارے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی، عام طور پر لوگ اس کے متعلق پوچھتے ہیں. بیوی کی زکوٰۃ بیوی دے گی، بیٹی کی زکوٰۃ بیٹی دے گی، ماں کی زکوٰۃ ماں دے گی. لیکن بیٹا دے دیا ماں کی طرف سے، جائز ہے جی. بیٹی کی طرف سے ماں دے دی، بیٹے کی طرف سے ماں دے دی، یا بیٹا دے دیا، جائز ہے. بول دے تمہاری زکوٰۃ کتنا ہے، 4 گرام سونا ہے با، میں دے ڈالتا ہوں، نیت کر کے میری ماں کی زکوٰۃ یہ. ابھی 8 آدمی کا بولا اللہ، اس میں 100 روپیہ ہے، سب کو حساب کر کے 12 11.5 روپیہ دینا کیا نہیں، پورے ایک آدمی کو دے سکتے کیا؟ پورے کو دے سکتے جی. 11.5 روپیہ دیں گے تو کیا بھی فائدہ نہیں ہوگا. 100 روپے دیں گے تو ایک وقت کا کھانا کھا لے گا، کوئی بات نہیں جی، ایسا بھی کر سکتے. یہ جو ہم نے کہا تھوڑا ہے بس نہیں. اب ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے جی، شادی کے واسطے پیسے جمع کر کے رکھا، اس کو 20,000 روپیہ مہر دینا ہے، 12,000 جمع کرا. آپ سے آ کر بولتا بھائی میری شادی ہے بھائی، کیا تو مدد کرو؟ ہاں کر سکتے مدد. شادی ضرورت ہے جی، بہت اہم ضرورت ہے، اس کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. کوئی غریب لڑکی ہے جی، شادی نہیں ہو رہی ہے، اس کے پاس مانگتے، ڈوری مانگتے، سونا مانگتے، اتنا دو تب شادی کریں گے، نہیں تو شادی ہوتی نہیں. اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے، وہ غریب لڑکی کو. شادی بھی بہت بنیادی ضرورت ہے، اگر اس کو نہیں پورا کریں گے کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی. زکوٰۃ کے کتنے مسائل ہیں جی. جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ نہیں دینا جی. مسلمانوں نے بولتا نماز نہیں پڑھتا نہیں دے سکتے زکوٰۃ، اس کو نیک آدمی کو تلاش کر کے دو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. رشتہ داروں کو تلاش کرو، رشتہ داروں میں غریب ہیں پہلے ان کو دو. اللہ کی مہربانی سے رشتہ داروں میں کوئی نہیں، سب ماشاء اللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، اب دوسروں کو دو. بہت سارے لوگ رشتہ داروں کو دیتے، ماموں کو، چچا کو، خالہ کو، پھوپھی کو، ہے کھانے پینے، پھر بھی دیتے. کیوں دیتے؟ 2 وجہ ہے. انہوں نے کہا تو گالی والی دے گی، انہیں کیسا ہے نا میرا، کبھی دیتا نہیں، پیسہ بھی دیتا نہیں، وہ دے ڈالتے زکوٰۃ. نہیں جی ویسا نہیں ہے.
زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ دینا. انہیں گالی دے گی بول کر اگر تم کرتے ہیں وہ تمہارے لیے جائز نہیں جی، اس کا خیال کرو. اسی طرح جو آدمی کے غلط کاموں میں ملوث ہے، شراب کا دھندا، یہ بھی وہ بھی، اس کو زکوٰۃ دے سکتے کیا؟ نہیں جی، نیک لوگوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے، برے لوگوں کو نہیں. تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے. رمضان کے مہینے میں جاتے تھے. کیا وصول کرتے تھے؟ بکری، اونٹ. کتنے بھائی تمہارے پاس بکری؟ 40 ہے جی، ایک دو. پورا جمع کر کے لے آتے. اگر کوئی نہیں دیے تو پھر اس کے خلاف ایکشن لیتے. پیسے کو متعلق حدیث میں کیا بھی نہیں آیا. البتہ معاذ ابن جبل کی حدیث کے اندر جو میں بولا کہ غریبوں سے لے کے مالداروں سے لے کے ان کے غریبوں کو دو، وہ بکری بھی ہو، گائے بھی ہو، اونٹ بھی ہو، پیسہ بھی ہو. اب آپ کی زکوٰۃ نکلی 5 لاکھ روپیہ مثال کے واسطے. اب کیا کرنا؟ آپ کو 5 لاکھ روپے تقسیم کرنا لوگوں کو. آپ کیا سوچیں؟ کپڑے لے کر دے دیں گے، کپڑے لے کر دے دیں گے. 5 لاکھ روپے کے کپڑے لے کے دے دیے، ساڑی بھی، نعوذ باللہ، بلاؤز بھی، فلاں بھی فلاں بھی. یہ زکوٰۃ ہوگی کیا؟ نہیں جی، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اگر وہ بولیں زکوٰۃ لینے والے تو میں کہتے بھی کپڑے خرید کے دے ڈالو، چاول خرید کے دے دو. ہاں، ان کو آپ خرید کے دے سکتے. اپنی طرف سے آپ ان کے لیے پیسے کے بدلے چاول بھی، ساڑی بھی، دھوتی بھی خرید کر نہیں دے سکتے. تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہت سارے لوگ ایسی غلطی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسجد بنانے کے واسطے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے کیا؟ فی سبیل اللہ بولے ہوتے جہاد کے واسطے پیسہ دینا جی، جہاد کے واسطے. لیکن اللہ کے راستے میں بولے تو کچھ لوگ بولے مسجد بھی اللہ کا راستہ ہے جی، مسجد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے. کیا کرنے؟ مسجد بنانے، امام کی تنخواہ کے واسطے نہیں، مؤذن کی تنخواہ کے واسطے نہیں، یہاں جو کام کرتے ان کے واسطے نہیں، مسجد بنانے کے واسطے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے. کچھ لوگوں نے ایسا فتویٰ دیا ہے، اگرچہ کو کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی، اللہ کے راستے میں بولے تو صرف جہاد ہے، دوسرے کام کے واسطے سب نہیں دے سکتے جی. صدقات ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایسے کتنے مسئلے ہیں جس میں علماء کا اختلاف ہے. تو زکوٰۃ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پوچھ لینا چاہیے، اور اندازہ کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے. میرے پاس ایک 40 لاکھ روپے رہیں گے، اب 40 لاکھ روپے میں 1 لاکھ دینا رہیں گے. حساب کرو جی، 40 لاکھ ہے تو 1 لاکھ دینا ہے، حساب کرو. وہ نہ کر کے ایسے انداز کر کے دے دے، وہ زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، اس کا بھی خیال کریں. ایک اور غلط مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ غالباً اشرف علی تھانوی صاحب میں الحیلۃ الناجزہ کتاب میں لکھا ہے. یہ ایک عورت کے پاس سونے کا زیور ہے، 100 گرام ہے جی، 10 مہینے پہنی. اس کا شوہر کو بلا کے مجھے یہ زیور نہیں چاہیے، تمہیں اٹھا لو. کیا مقصد؟ اللہ کو ٹھگانا. انہیں کیا کیا، 2-3 مہینے رکھ کر پھر دیا. میں پہنتا نہیں نا، مجھے کائی کو دیتی، دے تو رکھ لے. ایسا ہی سال اللہ کو دھوکہ دیتے رہیں گے. یہ غلط ہے جی، ایسا کرنا غلط ہے. ایک گھر میں ایک عورت ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 200 گرام سونا ہے. ماں کے پاس 40 گرام، ایک بیٹی کے پاس 60-70 گرام اور ایک بیٹی کے پاس 60-70 گرام. کسی پر زکوٰۃ نہیں. ان کے اونر الگ الگ ہو گئے، ماں الگ، ایک بیٹی الگ، یہ بیٹی الگ. ہاں ٹھیک ہے جی.
اگر کوئی سونا رکھا بھی ہے تو دینا پڑے گا زکوٰۃ. انہیں خود رکھی ہے، میری بیٹی کی شادی ہوتی تب میں دوں گی، جب تک شادی نہیں ہوتی دیتے رہنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زیور جو ہے لاکر میں ہے، کیا کرنا؟ نہیں ہے ہمارے پاس. کہا اس کی زکوٰۃ دینا جی، زکوٰۃ اس کی دینا، نکال کے دو. ابھی نہیں ہے، 2 سال کے بعد آئے گا. 2 سال کے بعد پیسہ ملنے کے بعد کتنے سال رکھے اتنے سال کی زکوٰۃ دینا. لا کر میں رہنے سے معاف نہیں ہو جاتا. ایسے سب ہیلے بہانے لوگ کریں گے. کتنے مسائل ہیں جی، بہت سارے مسائل ہیں. ان سب باتوں کا خیال کریں گے تو زکوٰۃ کو جو ثواب ہے انشاءاللہ ضرور ملے گا. اللہ کو ٹھگانے کی کوشش کریں گے نہیں ہوگا. اس لیے ان باتوں کا خیال کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے زکوٰۃ صدقات کو، روزہ نماز کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. بھائیوں، الیکشن کا زمانہ آ گیا. ہر لڑکا لڑکی جس کی عمر 18 سال ہے ووٹر لسٹ بنانا، کیا بھی ہو جائے، جرمان بھر کے کچھ بھی ہو، بنانا جی. اور ابھی سے اللہ سے دعا کرنا، اللہ جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان کو ذلیل کر، خار کر، اس الیکشن میں ان کو ناکام کر. بدعا بھی کرو جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں، اور ایک ووٹ بھی کسی کا ضائع نہ جائے. اگر آپ کلکتہ میں ہیں جی، الیکشن کا آیا مدراس میں، آؤ کلکتہ سے آ کے ووٹ ڈال کے جاؤ. آپ کے ایک دن کی غفلت سے کتنے سال پریشان رہیں گے جی لوگوں. اس کی اہمیت کو سمجھو. اگر سو گئے تو پھر دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور مسلمانوں کی مشکلات بڑھتے چلے جائیں گی.